فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تیزی سے ترقی کرنے والے شہر حیدرآباد میں برقی کی طلب بھی اسی شرح سے بڑھ رہی۔ گریٹر حیدرآباد میں اوسطاً 2500 تا 3000 نئے برقی کے کنیکشن لگائے جا رہے، جس کے نتیجے میں 10 سالوں میں شہر میں برقی کا استعمال دگنا ہو گیا ہے۔ اس طرح گریٹر حیدرآباد کے حدود میں برقی کے نئے کنیکشنز میں اضافہ درج کیا گیا۔ اے سی، گیزر، فریج، واشنگ مشین، گرائنڈر اور کمپیوٹرز کا استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ عوام پنکھوں، اے سی اور کولرز کا بھی بلا وقفہ استعمال کر رہے، جس کے سبب روز بروز برقی کی طلب بڑھتی جا رہی۔ ذرائع نے بتایا کہ طلب کے مطابق برقی کی سپلائی کے لیے عہدیدار منصوبہ تیار کر رہے۔ گریٹر حیدرآباد حدود میں گھریلو برقی کنیکشنز کی تعداد میں حالیہ عرصے 1 لاکھ سے زائد کا اضافہ ہوا، ساتھ ہی دیگر زمروں کے برقی کے کنیکشنز کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ مسلسل معیاری برقی کی سپلائی اور ٹرانسفارمر کی ناکامی کو روکنے کے لیے عہدیداروں کی جانب سے چوکسی اختیار کی جا رہی۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران برقی کے کنیکشن میں اضافے کو دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ تمام زمرے میں تقریباً 1 لاکھ برقی صارفین کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران گریٹر حیدرآباد کے حدود میں برقی کے استعمال کی شرح بتدریج بڑھ گئی۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ حیدرآباد میں مئی میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 42 ڈگری تک درج کیے جانے کا امکان ہے۔ ریاست کے اضلاع کے علاوہ مختلف مقامات پر شدید گرمی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ مختلف تدابیر اختیار کر رہے۔ دوپہر کے وقت سڑکوں پر ٹریفک میں کمی دیکھی جا رہی اور واٹر کولرز، ایئر کولرز کے علاوہ ٹھنڈی مشروبات کی فروخت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے چھوٹے بچوں اور ضعیف افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھر میں ہی رہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے اس مرتبہ گرمی کافی ہے۔ صبح 9 بجے سے ہی شدید گرمی کا آغاز ہو رہا، جو دوپہر میں اپنے عروج پر دیکھی جا رہی۔ دوسری طرف شدید گرمی کے سبب اس سال اور دست کی بھی شکایت مل رہی۔ مجلس کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے پرانے شہر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سنسنی خیز تبصرہ کیا۔ اکبر الدین اویسی کے تبصرے الیکشن کے دوران گرما گرم موضوع بحث بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اویسی برادران کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کا بیان دیتے ہوئے اکبر اویسی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن ان کا بیان تنازع کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے میڈیا سے کہا کہ کچھ لوگ ہم بھائیوں کو جیل بھیجنے کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے کہا، جیل میں دوا کے نام پر سلو پوائزن دیا جا سکتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کو مار ڈالیں گے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ وہ حیدرآباد میں بہت مضبوط ہیں، اس لیے وہ ہمیں شکست دینے کی کوشش کر رہے۔ اکبر الدین اویسی نے واضح کیا ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کرے، مجلس کی ہی کامیابی ہوگی۔ عوام کا کہنا ہے کہ اگر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اکبر الدین اویسی نے الیکشن سے قبل اس طرح کا بیان دیتے ہوئے سنسنی پھیلا دی۔ آپ سب کو میں اپنی جانب سے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور آج کی اس تقریب میں شرکت کی۔ آپ ہی کی محنت، آپ ہی کی کوششیں، آپ ہی کی دعائیں
ریاستی حکومت تلنگانہ مینارٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی ٹیمریز اور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ملی بھگت کرتے ہوئے وقف بورڈ کے تحت چلائے جانے والے واحد یتیم خانہ انیس الغربا کے وجود کو ہی ختم کر دیا۔ KCR حکومت نے شہر کے قلب نامپلی میں واقع انیس الغربا کی اصل زمین 350 مربع گز اور اس سے متصل R&B کی 4400 مربع گز زمین پر اس یتیم خانے کے لیے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک عالی شان عمارت کی تعمیر کروائی تھی اور یہ عمارت سال گزشتہ مکمل تیار ہو گئی تھی۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس عمارت میں 600 بچوں، 320 لڑکیوں اور 280 لڑکوں کے قیام کی گنجائش رکھی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عمارت میں یتیم و یسیر بچوں کی رہائش کا انتظام کیا جاتا، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس یتیم خانے کو یتیموں سے ہی خالی کر دینے کا طے کر لیا گیا۔ حکومت کی طرف سے R&B کی زمین انیس الغربا کو دیے جانے کے بعد اسے درج اوقاف نہ کرنے کی فاش غلطی کا نتیجہ ہے کہ اس عمارت پر سرکاری عہدیدار اپنا حق جتا رہے اور محکمہ اقلیتی بہبود اس خصوص میں احکامات جاری کر رہا۔ ممکن ہے بعد ازاں ساری عمارت پر محکمہ اقلیتی بہبود یہ کہہ کر اپنا دعویٰ نہ ٹھوک دے کہ اس عمارت کی تعمیر کے لیے محکمے نے رقم جاری کی تھی، اس لیے اس جائیداد کی نوعیت اوقافی باقی نہیں رہی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حج ہاؤس جو ایک اوقافی جائیداد پر قائم کیا گیا، اس کی تعمیر میں حج کمیٹی کی کچھ رقم لگائی گئی تھی جس کے باعث اس سے کرایہ وصول نہیں کیا جاتا، مگر مرکزی حج کمیٹی اس عمارت کو اپنی ملکیت باور کرواتا ہے۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں انتخابات کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے 175 اسمبلی اور 25 لوک سبھا حلقوں کے لیے انتخابات کروائے گا۔ رائے دہی 13 مئی کو ہوگی۔ انتخابی اعلامیے کی اجرائی کے ساتھ ہی پرچے نامزدگیوں کے انتقال کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل 25 اپریل تک جاری رہے گا۔ 26 اپریل کو پرچے نامزدگیوں کی جانچ ہوگی۔ 29 اپریل نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ انتخابات کے سلسلے میں کمیشن کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے جا رہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جا رہی۔ اسی دوران دونوں تیلگو ریاستوں میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے ہی سخت چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر چیک پوسٹ لگاتے ہوئے پولیس اور الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کی جانب سے گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر تلاشی کا کام کیا جا رہا۔ اس تلاشی کے دوران رقم کے ساتھ ساتھ شراب اور رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے ان میں تقسیم کی جانے والی اشیاء کو ضبط کیا جا رہا۔ جمعہ 19 اپریل کو ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کی مہم ختم ہو جائے گی اور واضح رہے کہ پہلے مرحلے میں ملک کی 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 102 لوک سبھا سیٹوں کے لیے 19 اپریل کو ووٹنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق جن سیٹوں پر پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہونے جا رہی ان کے لیے انتخابی مہم 48 گھنٹے پہلے 4 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان الگ الگ اوقات میں ختم ہو رہی ہے۔ اس طرح شام سے ان پارلیمانی حلقوں میں جلسے یا جلوس جیسے کئی پروگراموں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پہلے مرحلے میں اتر پردیش کی 8، بہار کی 4، مغربی بنگال کی 3، راجستھان کی 12، مدھیہ پردیش کی 6، اتراکھنڈ کی 5، آسام کی 4، میگھالیہ کی 2، منی پور کی 2، چھتیس گڑھ کی 1، اروناچل پردیش، مہاراشٹر کی 5، تمل ناڈو کی 39، میزورم کی 1، ناگالینڈ کی 1، سکم کی 1، تریپورہ کی 1، انڈومان و نکوبار کی 1، جموں کشمیر کی 1، لکشدیپ کی 1، پڈوچیری کی 1 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ اتر پردیش کی جن 8 سیٹوں پر ووٹنگ ہونے جا رہی ان میں سہارنپور، کیرانہ، مظفر نگر، بجنور، نگینا، مراد آباد، رامپور اور پیلی بھیت سیٹیں شامل ہیں۔ تلنگانہ کے 17 لوک سبھا حلقوں میں 13 مئی کو ہونے والے انتخابات سے متعلق ایک میڈیا نے اپنی سروے رپورٹ جاری کی۔ سیوک پول نامی میڈیا ادارے کی جانب سے جاری کردہ سروے رپورٹ حکمران جماعت کانگریس کے لیے پریشان کن ہے۔ سیوک پول سروے رپورٹ کے مطابق لوک سبھا انتخابات میں اپوزیشن BRS پارٹی سب سے زیادہ حلقوں میں کامیابی حاصل کرے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ریاست کے 17 حلقوں میں BRS پارٹی کو 8، کانگریس کو 6 اور BJP کو 2 حلقوں میں کامیابی کی پیشقدمی
قیاسی کی گئی ہے، جبکہ حیدرآباد لوک سبھا حلقے پر مجلس کا قبضہ برقرار رہے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ سیوک پول ادارے نے گزشتہ سال منعقدہ اسمبلی انتخابات میں بھی سروے رپورٹ جاری کی تھی، جس کی پیش قیاسی تقریباً 100% درست ثابت ہوئی۔ اسمبلی انتخابات میں سیوک پول نے کانگریس کو 66، BRS پارٹی کو 40، مجلس کو 5، BJP کو 2 اور CPI کو 1 اسمبلی حلقے میں کامیابی حاصل ہونے کی پیش قیاسی کی تھی۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائی ایس شرمیلا نے الزام لگایا کہ ریاست میں جگن کے اقتدار میں آنے کے بعد بجلی کے چارجز میں 7 گنا اور RTC بس کرایوں کے چارجز میں 5 گنا اضافہ کیا گیا۔ انہوں نے ضلع چتور کے مختلف علاقوں میں روڈ شوز منعقد کرتے ہوئے YSR کانگریس حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا، جگن نے گزشتہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر کہا تھا کہ مکمل شراب بندی تک وہ ووٹ نہیں مانگیں گے، تاہم انہوں نے اپنے وعدے کا احترام نہیں کیا اور ریاست میں شراب کی دکانات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے اسے چوروں اور ڈکیتوں کی حکمرانی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرف مافیا اور غنڈہ گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گیا میں ایک جلسہ عام میں آئین کو تبدیل کرنے کے اپوزیشن کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ چاہے بابا صاحب خود آ جائیں، آئین نہیں بدلا جا سکتا۔ اس پر ایک دن بعد ہی یعنی کہ RJD کے لیڈر اور راجیہ سبھا رکن منوج جھا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ BJP آئین کو تبدیل کرنے کی بات کرتی ہے۔ پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ آئین صرف کاغذ کا ایک ورق نہیں بلکہ یہ ایک زندہ دستاویز ہے۔ انہوں نے کہا، آئین ریزرویشن، تعلیم اور سانس لینے کی گارنٹی ہے۔ آپ اس آئین کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے، یہ محض صفحات نہیں بلکہ زندہ دستاویز ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ راہل گاندھی اور اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے غازی آباد میں مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے کئی سوالوں کے جواب دیے اور BJP اور وزیر اعظم پر مسلسل حملہ بھی کیا۔ اس موقع پر انڈیا الائنس کی جانب سے ایک ویڈیو گانا بھی جاری کیا گیا۔ اس گانے میں 2017 سے لے کر اب تک اکھلیش یادو اور راہل گاندھی کے ایک ساتھ ویڈیوز اور تصاویر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غازی آباد کے امیدوار اور 2 دیگر امیدواروں نے راہل گاندھی اور اکھلیش یادو کے ساتھ سٹیج پر تصویر کھنچوائی۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران راہل گاندھی اور اکھلیش یادو نے کئی سوالوں کے جواب دیے، جس میں راہل گاندھی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ امیٹھی سے الیکشن لڑیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ پارٹی یہ فیصلہ کرے گی، پارٹی کہے تو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کی تحریک جاری ہے اور کسان ریاست کے شمبھو ریلوے اسٹیشن پر ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے، جس سے کم از کم 35 ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ خیال رہے کہ کسانوں نے 13 فروری سے مرکز کی جانب سے کم از کم امدادی قیمت سمیت دیگر مطالبات پر شمبھو کے نزدیک بین ریاستی سرحد پر قومی شاہراہ کو جام کر رکھا ہے۔ کسانوں نے دہلی جالندھر جموں ریل روٹ بلاک کرنے کی وجہ سے کئی ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل پڑا۔ ان میں دہلی سے پنجاب اور جموں جانے والی شتابدی، وندے بھارت اور راجدھانی ایکسپریس سمیت کئی دیگر ایکسپریس اور مسافر ٹرینیں متاثر ہوئیں۔ کچھ ٹرینوں کے روٹس کا رخ موڑ دیا گیا، جبکہ کچھ ٹرینوں کو بھی منسوخ کرنا پڑا۔ کسانوں کے اس احتجاج سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ٹیکنالوجی فراہم کیے جانے کے خلاف گوگل کے CEO کے دفتر میں ایک مظاہرہ ہوا، جس میں پولیس نے مظاہرہ کرنے والے 9 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تمام گرفتار شدگان گوگل کمپنی کے ملازمین ہیں جو اسرائیل کو ٹیکنالوجی فراہم کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے نیو یارک میں کمپنی کے دفتر میں احتجاج کر رہے تھے، جبکہ گوگل کے کیلیفورنیا کے دفتر میں بھی اسی طرح کے ایک مظاہرے کی خبر ہے۔ دراصل گوگل کمپنی اسرائیلی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہی، جس کے خلاف کچھ ملازمین نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ شائع خبر کے مطابق گوگل آفس میں احتجاج کرنے والے ملازمین کا دعویٰ ہے کہ امریکی ٹیک کمپنیاں اسرائیلی حکومت کی حمایت کر رہی۔ احتجاج کرنے والوں نے سوال کیا کہ ایسی حالت میں جبکہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ جاری ہے، کسی ایک ملک کو ٹیکنالوجی دینا صحیح ہے؟ مظاہرین کے ترجمان جین چنگ نے بتایا کہ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 دفاتر سے 9 افراد کو گرفتار کیا
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं। अल्लाह हाफिज़।